آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، کل تو مان گیا۔ یعنی وقت ہمارے پاس اب ہے، جو کچھ کرنا ہے ہم نے اب کرنا ہے۔ اپنی زندگی کی سمت، اپنی زندگی کے جو ہے معاملات، اس کو ان لوگوں کی ڈگر پر کرنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب انسانی معیار تو یہ ہے کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر بہت بڑے عہدے پر ہو، اس کے پاس بہت دولت ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، دنیاوی منصب ہو، وہ کامیاب ہے، وہ انعام یافتہ ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انعم اللہ انبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انعام 4 گروہوں پر کیا ہے، سب سے پہلے نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا معیار ہے، اور انسانوں کا معیار جو میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ ہے۔ ہم اگر طریق کو دیکھیں تو قریب جو معاملات کے دیکھتے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہے، ویسے تو قرآن حدیث بھرا پڑا ہے ان باتوں کے ساتھ۔ قرآن جب نمرود کی بات کرتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نمرود وہ تھا جس کے پاس 60 لاکھ فوج تھی، 60 لاکھ فوج جو ابھی تک اس کے بعد کسی کے پاس نہیں آئی۔ آج بھی امریکہ جیسی جسے ہم سپر پاور کہتے ہیں اس کے پاس 28 لاکھ تک فوج ہے۔ نمرود کے پاس اس وقت 60 لاکھ فوج تھی، اور وہ اس قدر متکبر ہو چکا تھا، وہ کہتا تھا میں نے زمین کے سارے معاملات جو ہے اپنے تابع کر لیے ہیں، اب آسمانوں کے خدا سے بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اس نے کہا تھا میرے لیے ایک بہت بڑا منارہ تعمیر کیا جائے گا، اس پر چڑھ کر رب سے جنگ کروں گا۔ اور اس بے وقوف کے لیے جب بندے بادشاہی پہ ہوتے ہیں نا تو ان کا نشہ، ان کا دماغ، ان کے معاملات عجیب ہوتے ہیں، ان کی سوچ عجیب ہوتی ہے، ان کے معاملات ایک عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جس وقت انسان کو اللہ نے کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی طاقت، کوئی سہولتیں دی ہوں تو اس وقت اس کی سوچ اور اس کی فکر کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح موجودہ دور کے اندر ہمارے حکمرانوں کی تصویر آپ دیکھتے ہیں، جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں فکر امریکہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، اور جب کرسی سے نیچے ہوتے ہیں تو انہیں غریب کا بڑے درد ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا کا درد، ساری دنیا کے غریبوں کا درد ان کے اندر آ گیا ہے۔ روتے ہیں اس وقت تو بڑا ظلم حکومت کر رہی ہے عوام کے اوپر، عوام ایسی ہو گئی، عوام ایسی ہو گئی۔ اور وہی بندے جب اسی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے دل کے اندر کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ جن لوگوں سے ووٹ لے کر یہاں تک پہنچے ہیں کبھی ان کی تکلیفوں کا مداوع بھی کر لیں۔ تو یہ ایک نشہ ہے انسان کو، یہ ایک انسان کے اندر ایک فطری بات ہے کہ جب اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو پھر اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس وقت نمرود کے پاس کیونکہ بہت بڑی ایک طاقت تھی، اس کی سوچ بھی یہ بن گئی کہ اب زمین پہ تو میرا مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اب میں آسمانوں کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس نے کہا میرے لیے بہت بڑا منارہ تعمیر کیا جائے، بہت اونچا۔ آج ہمارے حکمران بھی نہیں اپنے عیاشیوں کے لیے بڑے بڑے عجیب قسم کے کام کرتے ہیں۔ مری میں بیٹھی ہوں، ناشتہ کرتے کرتے دہی ختم ہو جائے نا تو وہاں سے اسپیشل جہاز آتا ہے لاہور دہی لینے کے لیے۔ یعنی ایسے انسان کے ذہن پہ بھی ایسا نشہ چھایا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو بہت بڑا منارہ تعمیر کر کے پھر اس نے تیر کمان میں ڈال کے نا، کمان میں تیر ڈال کر تو آسمان پہ مارا، تو کسی پرندے کو لگا، واپس آیا خون آلود تھا، تو کہنے لگا دیکھو میں نے خدا کو بھی مار دیا نعوذ باللہ۔ تو وہ بندہ جس کے پاس 60 لاکھ فوج تھی وہ بھی مٹ گیا، طریق نے اسے بھی فراموش کر دیا۔ اگر آج اس کا ہم نام لیتے تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جو قصہ ملتا ہے فرعون کا، 400 سال اس نے حکومت کی، اور 400 سال حکومت کے اندر اس نے یہاں تک اس کو پاور مل گئی کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بھول گیا کہ میں ایک گندے نطفے سے پیدا ہوا، میری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔
میں محتاج ہوں ہر چیز کا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ تھا تو انسان لیکن دعویٰ اس نے خدا ہونے کا کر دیا تھا. اور کتابوں کے اندر لکھا تھا خدا جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے. تو وہ آدھی رات کو اٹھتا اور اس نے محل سے پیچھے کچھ ایک اپنا کمرہ اسپیشل بنایا ہوا تھا, اس کے اندر جا کر وہ بہت زیادہ کھانا کھاتا, جس کی وجہ سے سارا دن وہ بھوکا رہتا, کھانا نہیں کھاتا تھا, تاکہ لوگوں کے سامنے یہ دکھا سکے دیکھو میں تو کھاتا ہی نہیں, میں تو خدا ہوں. یعنی عجیب عجیب حرکتیں انسان کرتا ہے اپنے اس جھوٹے تصور کو سچ ثابت کرنے کے لیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے اور اس وقت کے لوگ بھی انہیں کامیاب سمجھتے تھے. لیکن جیسے ان کے اوپر زوال آیا تو آج تک ایسا وہ فرعون ناکام ہوا ہے کہ آج اس کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون نہیں رکھا. اچھا بیٹے کا تو چلو بڑی دور کی بات ہے, کسی نے اپنے کتے کا نام بھی فرعون نہیں رکھا. یعنی انسان اس وقت سمجھتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہوش آتی کہ نہیں جو معیار ہم نے بنایا تھا نا وہ تو اس کی حیثیت تو اتنی بھی کہ اس کو کتے کے برابر میں رکھا جائے, اور جو معیار اللہ نے دیا ہے, جو معیار میرے رب نے دیا ہے, اس کی اگر آپ ادنا سی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر بھی نہیں بنتا لاہور. وہاں چلے جائیں آپ کو وہاں پر ایک گھر ملے گا, ایک نگری ملے گی جسے ہم داتا کی نگری کہتے ہیں. 979 سال گزر گئے ہیں, 979 سال گزر گئے ہیں. آپ کا گھر بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے, کھانے والے مہمان بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں, آمدن بھی بڑھتی جا رہی ہے. میں قربان دینا تو باہر تے قبر جنا دی جیوے. اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ بابا پاگل ہے, اپنا وطن چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر اجاڑ دیا بان ایک بستی کے اندر, ایک بستی بھی نہیں تھی, ایک ندی تھی جس کے اوپر آ کر ایک جھونپڑی بنا کر بیٹھ گیا. لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے, مجنون ہے, دنیا سے لگ تلگ بیٹھا ہے. الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یعنی ہمارا معیار کچھ اور ہے اور اللہ رب العزت کا معیار کچھ اور ہے. تو وہ اللہ رب العزت کے معیار پر چلے تو 979 سال کے بعد آج ان کا نام بھی زندہ ہے, ان کا کام بھی زندہ ہے, ان کا خاندان بھی زندہ ہے, ان کی ساری زندگی کے معاملات ہمارے سامنے ہیں. لیکن پھر بھی آج کا انسان اتنے سارے واقعات دیکھنے کے بعد بھی سمجھتا نہیں ہے. وہ ہر صورت پہ اپنی خواہشات کے گھڑے خود کو پوجنا چاہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان اور فضل اور کرم ہے, جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں اس نبی کی شریعت کا یہ الحمدللہ ایک ہم پر اثر ہے. اس لائے ہوئے قانون کی ایک طاقت ہے کہ ہماری زبانیں بند ہیں, ورنہ یقین جانے ہمارے نفس آج فرعون سے زیادہ ظالم ہے. اگر ہمارے پاس فرعون جتنی طاقت ہو تو ہم بھی آج فرعون سے بڑا دعویٰ کریں. اگر نمرود جیسی طاقت ہمیں مل جائے تو ہم بھی نمرود سے بڑھ کر جو ہے نادانیاں کریں. لیکن یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم اور فضل ہے کہ آپ نے اپنی اس زبان مبارک سے فرمایا تھا میری امت مجھے اپنے باتوں پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. یعنی تم ظاہری بت نہیں پوجو گے, ظاہری بت تم ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگے. عرض کیا کہ حضور پھر آپ کو اور کس چیز کا خوف ہے اپنی امت پر؟ آپ نے فرمایا دنیا کے غالب اور کا خوف ہے. تم نفسات کے خواہشات کے بت گھڑ کر اسے پوجو گے. آج ہر بندہ دین کو اس ڈگر پر چلانا چاہتا ہے جس طرح اس کا نفس چاہتا ہے, اس کی خواہش چاہتی ہے. اس کی ایک ادنا مثال آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ مقدس دن ہے. آج کائنات کے اندر سب سے قیمتی خوش قسمت دن ہے آج کا. پوری انسانیت, صرف مسلمان نہیں, پوری انسانیت کی سجدہ ریز ہو جائے اس نعمت پر جو اللہ نے اس جہان کے اوپر کی ہے تو اس کا حق ادا نہیں کرنا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ اللہ کا گھر جہاں آ کر لوگوں کو سجدہ شکر کرنا چاہیے تھا, اس نعمت کا شکر کرنا چاہیے تھا, وہ خالی ہے اور باہر تماشے لگے ہوئے ہیں. جس چیز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ختم کیا, آج کا انسان اس چیز کو اپنی خواہشات کے لیے عام کر رہا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ آج پڑھنا سر اپنی عورتوں کو لے کر بازاروں میں آئے ہوئے ہیں. بڑی بڑی آج
بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں بازار کی زینت پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر تماشا لگانے کے لیے ساری دنیا کے منڈ پارٹی وہاں پر آئی ہوئی ہے. کیسے ڈھول ڈمکے ہوتے جا رہے ہیں, یہ کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں؟ ہمیں تو حکم ہے کہ ہر نماز کے اندر پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر. تو میں نے عرض کیا غیر المغضوب کے اندر آتے ہیں یہود و نصارہ مشرکین, اور ضالین کے اندر آتے ہیں یہ لوگ جو شریعت کو آج اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں. یاد رکھیں انسان اس وقت تباہ نہیں ہوتا جب گناہ کرتا ہے. گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, فطری عمل ہے. انسان گناہ کا پتلا ہے, انسان سے گناہ لازمی ہوتا ہے. ہمارا مادہ ہی بنا گناہ سے نسیان, بھولنا. انسان کا مادہ نسیان, بھولنا ہے. گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے, لیکن انسان کی تباہی اور بربادی تب ہوتی ہے جب وہ نیکی کو گناہ کو نیکی کا رنگ دیتا ہے. جب وہ نیکی کو گناہ کر کے پیش کرتا ہے اور منوانا چاہتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے, تب انسان تباہ ہوتے ہیں, تب انسانوں پہ سوال آتا ہے, تب انسان تباہ ہوتے ہیں. اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے جب انسان اتنا دلیر ہو جائے کہ جو اللہ نے ضابطہ بنایا اس کو بدل کر اپنے ضابطے لاگو کرنا شروع کر دے.